المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے عشرۂ ذوالحج کے نہایت ہی بابرکت ایام میں مرکزی جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام داروغہ والا لاہور میں ہم سب کو آرزوئے مدینہ کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی زیارت اور حاضری کے توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے مدینہ منورہ کو سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے وہ محبوبیت کا مقام عطا کیا ہے کہ دنیا بھر کے شہروں میں سے جس شہر کی یاد میں سب سے بڑھ کے آنکھیں روتی ہیں وہ مدینہ منورہ ہے۔ اس امت کے اندر شہروں میں سے جس شہر کی فضیلت پر سب سے زیادہ لکھا گیا اور امت کے شعراء نے اور مختلف سفر نامے لکھنے والوں نے جس شہر کے لحاظ سے سب سے زیادہ لکھا وہ مدینہ منورہ ہے۔ اور مدینہ منورہ کی محبت ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگی اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے، اور وہ دعا قبول ہوئی، جس کے نتیجہ میں آج بھی امت کے دل اس شہر کی محبت میں دھڑکتے ہیں اور آج بھی اس کا عشق سینوں کے اندر موجود ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجموعی طور پر مدینہ منورہ کے تقریباً 115 اسماء گرامی ہیں، 115 نام ہیں، اور ہر نام ہی مدینہ منورہ کے فضائل اور مناقب پر دلالت کرتا ہے۔ اسی بنیاد پر پھر امت مسلمہ کے دل اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پہ جلوہ گری ہے۔ عربی کتب میں مجنوں کا کہ یہ اشعار موجود ہیں، امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدارا وما حب الدیار شغفنا قلبی ولیکن حب من سکن الدیارا، کہ مجنوں نے کہا کہ جب میں لیلا کے شہر سے گزرتا ہوں تو کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں۔ امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار جداری وذا الجدارا، تو مجھے اس حالت میں جب وہاں کے لوگ دیکھتے ہیں کہ اس شہر کی یعنی جو لیلا کا شہر ہے اس میں بظاہر کوئی خوبی نہیں ہے کہ اس کی گلیاں چومنے کے قابل ہوں، لیکن میرا ایک تصور ہے وما حب الدیار شغفنا قلبی، ان در و دیوار کی محبت نے میرے دل کے اندر ڈیرا نہیں لگایا، ولیکن حب من سکن الدیارا، کہ کبھی جو یہاں پہ رہا کرتی تھی اس کی محبت نے مجھے اس شہر کا گرویدہ بنایا۔ تو بلا تشبیہ و تمثیل سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کے اندر جو ابدی جلوہ گری ہے، اس جلوہ گری کی وجہ سے
امت مسلمہ کے دلوں میں اس شہر کا بہت بڑا مقام ہے، اور اس شہر کی خاطر، اس کی زیارت کے لیے، اس کی یاد میں لوگ تڑپتے ہیں اور اس سے گناہ جھڑتے ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے مدینہ منورہ کے بارے میں فرمایا، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، وہ لوگ جنہوں نے دار میں اپنی رہائش اختیار کی، تبوؤا الدار، دوسرا والایمان، جن لوگوں نے ایمان میں اپنا گھر بنایا۔ تو یہاں پر دار بھی مدینہ منورہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور ایمان بھی مدینہ منورہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یعنی مدینہ منورہ کا نام ہی ایمان ہے قرآن مجید میں۔ اور وہاں جو مہاجرین سے پہلے مسلمان انصار موجود تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے سے ہی ایمان میں اپنا گھر بنائے ہوئے ہیں، چونکہ مکہ مکرمہ میں آ کر وہ اسلام قبول کر چکے تھے بہت سے لوگ۔ تو مدینہ منورہ کی یہ شان ہے کہ وہاں چپا چپا، گلی گلی، محلہ محلہ، اس پر اللہ نے لفظ ایمان بولا، اور اس میں جانے والے ایمان میں جاتے ہیں، ایمان میں رہتے ہیں، اور وہاں پر رہنے والے کو رب ذوالجلال جو جزوی طور پر یا ہمہ وقت رہتا ہے، اللہ اس کو اپنے انوار و تجلیات عطا فرماتا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے لگے تو رات کو اندھیرے میں مکہ مکرمہ سے جب باہر نکلے تو پلٹ پلٹ کے مکہ مکرمہ کو دیکھا، اور یہ لفظ بولے، ما احبا کے من بلدتن، ما اطیبا کے من بلدتن و احبا الیہ، اے مکہ تو کتنا پاکیزہ شہر ہے اور کتنا میرا پسندیدہ شہر ہے، یعنی میرا محبوب ترین شہر ہے تو، لولا ان قومی اخرجونی من کے ما سکنتو غیرہ کے، اس وقت تک ابھی مدینہ بنا نہیں تھا، تو سرکار نے فرمایا اگر میری قوم اے مکہ مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کر دیتی تو میں سوائے تیرے کبھی بھی کوئی اور مسکن نہ بناتا۔ اتنا مکہ مکرمہ کا مقام ہے، فرمایا کہ تو میرا محبوب ترین شہر ہے اور بڑا پاکیزہ شہر ہے، اگر میری قوم یہاں سے یعنی قریش مجھے نکلنے پر مجبور نہ کر دیتے، اور اصل میں یہ کہ اللہ کا حکم نہ ادا تھا، اور مقصد یہ تھا کہ اسلام دوسری جگہ جا کر پاورفل طریقے سے آگے پھیلے اور اسلام مضبوط ہو، اور پھر اسی اسلام کا سکہ مکہ مکرمہ میں بھی بیٹھے۔ تو یہ ہجرت کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جذبات کا اظہار کیا مکہ مکرمہ کے بارے میں۔ تو اس واسطے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نزدیک مکہ مکرمہ بھی محبوب ترین شہر ہے، چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محبوب ترین شہر فرمایا۔ لیکن مدینہ منورہ جب ہجرت کر کے پہنچے تو بخاری شریف میں ہے کہ مکہ مکرمہ سے جو پیار تھا صحابہ کا، یعنی جو مکی زندگی میں کلمہ پڑھ چکے تھے اور ساتھ تھے، ان کو بار بار مکہ مکرمہ کی یاد آ رہی تھی، یعنی مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد مکہ مکرمہ ان کو یاد آ رہا تھا۔ مکہ مکرمہ ویسے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن رہا، یعنی جس نبی کی قوم بگڑ جاتی تھی، کہنا نہیں مانتی تھی، یا قوم ہلاک ہو جاتی تھی، وہ وہاں سے مکہ مکرمہ اپنے دور میں منتقل ہو جاتے تھے، اور پھر آخری وقت تک مکہ مکرمہ میں ہی رہتے تھے، اور مکہ مکرمہ میں ہی ان کا وصال ہوتا تھا۔ تو اس طرح بہت سے انبیاء کرام اپنے اپنے زمانے میں آخری ایام میں وہ مکہ مکرمہ میں ہی رہے۔ پھر وہاں کعبہ ہے، مناسک، مشاعر ہیں اور مختلف یادیں ہیں۔ تو صحابہ کرام جب مدینہ منورہ پہنچے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ فرمان ہے بخاری شریف میں کہ یاد مکہ میں صحابہ کو بخار ہونے لگا، حضرت بلال کو بخار ہو گیا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بخار ہو گیا۔
حضرت صدیق اکبر بخار کی حالت میں قصیدہ پڑھ رہے تھے جس میں اس گھاس کا تذکرہ تھا جو مکہ مکرمہ میں اگتی ہے، اور ان سارے مناظر کا وہ بار بار شعروں میں ذکر کر رہے تھے بخار کے اندر۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یقیناً مکہ مکرمہ کا بڑا مقام ہے اور صحابہ کی یادیں وہاں سے بڑی وابستہ ہیں، لیکن اگر یہاں یہ بیٹھ کے اس کی وجہ سے بخار ان کو چڑھتا رہا یاد مکہ میں، تو پھر یہاں جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ کیسے پورا ہوگا؟ اور اسلام کی سربلندی کے لیے یہاں کام کرنے کی بجائے یہاں ان کا دل ہی نہ لگے، اور جہاں سے آئے ہیں وہاں کے پیار میں بخار ہو، تو آگے قافلہ کیسے بڑھے گا؟ تو انہوں نے درخواست کی مسلمانوں کی ماں نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کی محبت تو ہے ہی، آپ اپنے غلاموں کے لیے مدینہ منورہ کی محبت کی دعا فرما دیں، تاکہ یہ مکہ مکرمہ جو چھوڑ کے آئے ہیں اور اب ان کا دل نہیں لگ رہا اور حکم یہ ہے کہ یہاں ہی رہنا ہے۔ تو اس پس منظر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی درخواست پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی، اور اس دعا کا اثر آج بھی ہمارے سینوں میں موجود ہے۔ بظاہر تو اس وقت صحابہ کا دل لگانے کے لیے، اور جو پھر دل ان کا اتنا لگا کہ بعد میں جا کر اگر کسی کو مکہ مکرمہ میں موت آئی، وقت آیا، تو انہوں نے کہا یا اللہ ہم نے نہیں مرنا ادھر، ہمیں مدینہ منورہ میں جا کے موت دے۔ تو مدینہ منورہ کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اللہم حبب الینا المدینہ، اے اللہ مدینہ منورہ کو ہمارا محبوب بنا، بیلوڈ سٹی، حبب الینا المدینہ، ہمارے دلوں میں اپنے سمیت ساری امت، اور الینا میں صرف صحابہ ہی نہیں تھے، آپ بھی اس میں ضمن شامل تھے قیامت تک کے لیے، کہ جتنے بھی میرے غلام ہیں مجھے اور میرے غلاموں کو مدینہ منورہ کی محبت عطا فرما۔ کتنی محبت؟ تو اس میں دو آپشن رکھے، فرمایا کہ حبنا مکہ تا او اشدہ، کم از کم اتنی محبت جتنی مکہ کی ہمارے دلوں میں ہے، یا پھر او اشدہ اس سے کہیں زبردست محبت جو مکہ مکرمہ کی ہے، اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ محبت ہمارے دلوں میں مدینہ منورہ کی عطا فرما۔ یعنی مکہ مکرمہ کے برابر ہو، کم نہ ہو، زیادہ ہو لیکن کم نہ ہو، اتنی محبت دے جتنی مکہ مکرمہ کی ہے، یا پھر اس سے بھی کئی گنا زیادہ محبت عطا فرما۔ یہ صدیوں پہلے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی درخواست پر جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا